الحمدللہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کی تسبیح شاید مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں سے میں نے ناگا نہیں کیا ہوگا. ہر نماز کے بعد وہ اللہ کے 5 نام لیتا ہوں اور اللہ کی قسم جو مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے وہ کون سے 5 نام لینے سے جو ہماری ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہے. آئیے سنتے ہیں اس بیان میں. اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. چلیے بیان کو ساتھ میں مل کر سنتے ہیں. الحمدللہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کی تسبیح شاید مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں سے میں نے ناگا نہیں کیا ہوگا. ہر نماز کے بعد وہ اللہ کے 5 نام لیتا ہوں اور اللہ کی قسم جو مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں؟ بتائیے. یہ وظیفہ کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے معلوم پریشان کیا ہوتے، میرا بیٹا حافظ کیسا بنے گا. کتنی ماں بہنیں سوچتی ہوگی اب کیسا ہوگا. ہاں مانا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے میرا تعلیم کیسا بنے گا. میرے دوستوں احمد آباد والوں کو احمد آباد کا وظیفہ بتاؤ. بھائی احمد آباد والوں کو احمد آباد کا وظیفہ بتاؤ. آپ سب کو معلوم ہے احمد آباد میں اللہ کے ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ. بولو شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ. ہاں آپ کو معلوم ہے یہ حج میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ احمد آباد کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا. میں سورت والا احمد آباد کا واقعہ سنا اور احمد آباد والے کو معلوم نہ ہو تو بڑا عجیب و غریب معاملہ. مفتی حضرت صاحب آج پکڑا ہے اپنا چھوٹے. شیخ احمد میں آج ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ وظیفہ یاد کر لو. دیکھو اللہ کیسے مراد پورا کرتا، اللہ کیسے ہمارے گھروں میں حافظوں کی جماعت پیدا کرتا. بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ حج میں جا رہے. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ اس زمانے میں حج میں باہری جہاز میں جاتے تھے، اسٹیمر میں، کشتی میں جاتے تھے. اب شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ ظہر کا وقت ہے، وضو کر رہے. بولو کیا کر رہے؟ یعنی کشتی میں پاؤں ہیں اور ہاتھ دریا میں ہے، وضو کر رہے. معلوم نہیں وہ کشتی کا کنارہ کیا تھا کہ پاؤں پھسلا، آپ سیدھے کشتی کے باہر دریا میں ڈوبنے لگے. بھائی دریا موجے مار رہا، تھپیڑے مار رہا اور پوری کشتی میں آواز آئی وہ شیخ احمد وہ گئے، وہ شیخ احمد احمد آباد والے وہ گئے، ارے وہ ڈوب گئے، ارے وہ ڈوب گئے. تھوڑی دیر میں سب نے کہا کہ وہ تو ڈوب گئے کیونکہ کشتی تو چل رہی ہے. اور وہ تو تھوڑی دیر میں سب نے دیکھا سمندر کے اوپر آپ کھڑے ہیں، ایسا لگتا نیچے کسی نے چٹان رکھی اور آپ چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. سارا مجمع حیران، اللہ کے ولی کھڑے، ارے وہ سامنے کھڑے. کشتی ان کے قریب گئی، آپ کشتی میں آ گئے. سارا مجمع حیران کہ حضرت ہم نے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، آپ کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، آپ کے پاؤں ہلاتے ہوئے دیکھا، آپ کے جسم کو پانی میں جاتے ہوئے دیکھا. اچانک آپ سمندر پر کیسے کھڑے ہو گئے؟ بھائی سمندر کا پانی تو ہلتا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور ایسے کھڑے ہوئے جیسے چٹان پر کھڑے. شیخ احمد نے فرمایا میں نے اللہ کے 5 نام لیے اور میں نہیں، جو بھی یہ نام لے گا اس کے بعد مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کر دے گا. آمین. وہ 5 نام سننا ہے آپ کو؟ سننا. ہاں یا نا؟ سننا. مفت میں سننا ہے. ہم لوگ تو لڑنے سے اونچے آوے تو شیخ احمد کے حالات دیکھیں نا. ہمارا معاملہ اتنا عجیب، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا معاملہ اتنا عجیب ہو گیا، اتنا عجیب ہو گیا. ارے بھائی آج ارادہ کرو کہ ہم یہ فرقہ پرستی چھوڑیں گے اور ہم محمدی بنیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ آج تک مولانا محبوب سمجھ میں ہی نہیں آتا، میرے کو صحیح میں سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ میں نے اپنے گھر میں جو دیکھا وہ دیکھا. میں جب 2 سال کا تھا تب میرے ابا نے اسلام قبول کیا. اب میں نے میرے گھر میں دیکھا تو عقل حیران ہو جاتی ہے اور ابھی بھی میری عقل حیران ہوتی ہے. وہ کہتا وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی کے مدرسے میں نہیں جائے گا. وہ بریلوی سنی ہے، وہ دیوبندی کے مدرسے میں نہیں جائے گا. وہ مقلد ہے، وہ غیر مقلد ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل قرآن ہے، وہ دعوت و تبلیغ والا ہے، وہ خانقاہ والا ہے. میرے پیارو یہ کیا؟ اچھا یہ سب ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پھر کیا معلوم ہے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ ایسا غلط ہے، وہ ویسا غلط ہے. ارے میرے پیارو میں کہتا ہوں سب غلط ہے مگر جو ہمارے نبی نے کہا وہ صحیح ہے. بولو جو ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو. بلکہ میں تو ہندوستان کہتا ہوں کہ ہندوستان اتنا پوتر ہے، اتنا پیارا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک آئے کون سی زمین میں آئے؟ ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آئی کون سے ملک میں آئی؟ ہندوستان میں. خواجہ معین الدین چشتی نیسابور کے رہنے والے کہاں پر آئے؟
ہندوستان آئے. میرے دوستوں شاہ عالم گھومتے گھماتے کہاں پر آئے؟ ہندوستان ولیوں کا مرکز ہے، ولیوں کا مرکز ہے، ولیوں کا مرکز ہے، پوتر زمین ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیارو، اتنی اچھی زمین اللہ نے ہم کو دی، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا یہ ایسا. بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، سب سے بڑی چیز یہ ہے محمدی بنو، اور محمدی کے بعد اپنوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی انسانیت کے پیغام کو زندہ کرو. ماشاءاللہ. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. ہم اپنے جانی دشمن کو سننا، ہم اپنے جانی دشمن کو جان کہتے ہیں. ہم اپنے جانی دشمن کو جان کہتے ہیں. محبت کی مٹی سے اسے ہندوستان کہتے ہیں. سبحان اللہ. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان سے محبت کرو، محبت کرو، خوب محبت کرو. فرقہ پرستی چھوڑ دو، ایکتائیت پر آ جاؤ، اور اس بات پر آ جاؤ کہ جب میں مر جاؤں میری پہچان الگ لکھ دینا. جب میں مر جاؤں میری پہچان الگ لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نبی کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن، ولی کا دامن، ولی کا دامن. تو آج سے یہ فرقہ پرستی نہیں، توبہ کریں گے. بولے سب توبہ کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارے مولانا محبوب صاحب نے کہا کہ قاری احمد علی کا نام سن کر وہ ایک بے ہوش آدمی ہوش میں آ گیا. یہ کرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور میں الحمدللہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کی تسبیح شاید مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں سے میں نے ناگا نہیں کیا ہوگا. ہر نماز کے بعد وہ اللہ کے 5 نام لیتا ہوں، اور اللہ کی قسم جو مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی. وہ 5 نام میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی تک میں نے بتایا نہیں. پہلے اس کا ارادہ کرو کہ اب ہم سب مل کر جامعہ قاسم العلوم میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے. ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، صرف یہ دیکھیں گے کہ میرے بیٹے کے سینے میں کل قرآن آئے گا، وہ قیامت میں نبی کے قریب ہوگا. اپنی اماں کو بھی بلائے گا، ابا کو بھی بلائے گا، دادا کو بھی بلائے گا، دادی کو بھی بلائے گا، نانا کو بلائے گا، پورے خاندان کو جمع کرے گا، اور انشاءاللہ یہ پورا علاقہ جنتی بن جائے گا انشاءاللہ. باقی جتنی باتیں کرنی تھی شعبان کے متعلق مولانا ثاقب صاحب نے کہہ دی. اب میں وہ 5 نام اللہ کے بتا دوں، یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ نہیں آج نہیں بتاؤں، نہیں بتانا، فری میں بتانے کا ہے. نہیں پہلے ارادہ کرو. میرے کو پیسہ نہیں چاہیے آپ کا. اللہ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے. ہاں ہمارا مولانا حبیب میرے کو دے دیتا، اللہ کا شکر ہے. مولانا افضل آپ کو دیتا مولانا حبیب؟ ہاں آپ کو تو زیادہ لینا چاہیے، ڈبل ٹرپل کی ضرورت ہے. میرے دوستو دیکھو یہ سب چیزیں چھوڑ دو، ایک بات پر آ جاؤ، مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں صرف ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت. ابھی رجب مہینہ گزرا، ہمارے نبی کہاں گئے؟ عرش. بولو کہاں گئے؟ عرش. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کوہ طور پر بھی گئے، ہمارے نبی کوہ طور پر گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا چلو آگے چلو، آگے بڑھو، آگے بڑھو. ہمارے نبی نے کوہ طور پر کہا تھا اے جبرائیل میں آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ یہ پہاڑ وہ ہے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے بات کی ہے. میں بھی یہ پہاڑ پہ کھڑا رہوں گا، مصطفیٰ نے فرمایا میں بھی پہاڑ پہ کھڑا رہوں گا، اللہ سے بات کروں گا. اس وقت حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا وہ موسیٰ تھے جو پہاڑ پہ کھڑے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. تم مصطفیٰ ہو، بات نہیں کرو گے، آمنے سامنے اللہ کا دیدار کرو گے. بولو سبحان اللہ. آمنے سامنے اللہ کا دیدار کرو گے. بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی عرش پر گئے. کہاں پر گئے؟ کس پر گئے؟ نہیں سواری کیا تھی؟ براق تو زمین پہ اینڈ، براق چلا تھا لیکن زمین پر اینڈ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے نبی سیڑھی پر معراج، وہ بھی اینڈ. معلوم ہے آپ عرش پر کیسے گئے؟ اللہ نے آسمان سے گرین کلر کا کارپیٹ بھیجا جس کو عربی میں کہتے ہیں رف. عربی میں کیا کہتے ہیں؟
جس کو قرآن کریم میں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. ہمارے نبی جب وہ رف پر بیٹھے، گرین کارپیٹ، وہ کیسا کارپیٹ ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، جنت کا کارپیٹ ہوگا. ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ بولو کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے. اور اس وقت ہمارے نبی کے سامنے جب کارپیٹ آیا نا، جیسے یہ دیکھو یہ کرسی کتنی لمبی چوڑی ہے، یہاں دوسرا آدمی بیٹھ سکتا کہ نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھ سکتا. تو کارپیٹ بھی بہت لمبا چوڑا تھا. ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا جبرائیل آ جاؤ، یہ رف پہ آ جاؤ، کارپیٹ پر آ جاؤ. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں سے آپ اوپر جاؤ گے، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کی روشنی، اللہ کی رونق ہے. اگر ایک پر بھی میں نے آگے بڑھایا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. اب یہ وہ عرش، وہ جگہ ہے جہاں محمد آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. یہ وہ جگہ ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا، آپ کے بعد کوئی جائے گا. معلوم ہے وہاں عرش پر اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے مصطفیٰ کی انعام دینے والا ہوں. یہ دیکھو یہ بچوں کو انعام ملا نا. کیوں انعام ملا؟ کیونکہ حافظ ہو گئے، اس لیے انعام ملا. دیکھو سب کے سامنے بیگ رکھی ہوئی ہے. یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ لوگوں نے ڈنر سیٹ بھی دیا، ہاں کچھ لوگوں نے یہ بیگ بھی دی. تو بیگ کیوں دی؟ سفر کے واسطے. ماشاءاللہ وہ تو سمجھ میں آیا، بچے سفر کریں گے. ڈنر سیٹ کیوں دیا؟ ان کو دیا کہ ان کی اماں کو دیا؟ اور مولانا محبوب، مولانا آج 2 ٹرین میں نے دیکھا، ایک اگست کرانتی کی طرح چلی اور ایک راجدھانی کی طرح چلی. ایک مولانا ثاقب کو دیکھا، ایک مولانا محبوب کو دیکھا. مولانا حبیب صاحب کہاں گئے؟ مولانا حبیب صاحب اتنا جلدی انعام کا اعلان کر رہے تھے، آپ اتنا پٹاپٹ اعلان کر رہے تھے. اب خیال رکھنا رات کو نیند میں مت بولنا، ورنہ یہ بولیں گے نا اس کا 500 روپے، اس کا 15,000، اس کا 25,000 نے، فلاں لیاقت بھائی کا 25,000 نے، اس کا ڈنر سیٹ. تو بیوی اٹھا کے بولے گی کہاں ہے. یہ بیوی کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے بھائی. ابھی میں بھی ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں تو میرے کو ایک بات یاد آ رہی ہے. معلوم ہے ایک بیوی تھی، بولو ایک. مولانا حضرت صاحب توجہ دیں گے، مفتی صاحب. ایک بیوی تھی، وہ اپنے وہ میری بیوی کی طرح تھی. مفتی حضرت کو تھوڑا سائڈ پہ رکھو. میری بیوی کی طرح تھی جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی. ہاں میں کتنی مرتبہ میری بیوی کو سمجھاتا ہوں جانا ماں کے گھر پہ جا کے آنا. نہیں میں یہ گھر پہ آ گئی نا، میرے کو اب یہ گھر کے سوا کوئی گھر اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے دل کو تو پوچھ کے میرے کو کیا اچھا لگتا. اب میری بیوی جانے کو ہی تیار نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی سنا تھا، مولانا سنا تھا کہ نہیں؟ وہ ایک تعویذ لینے کے لیے میرے پاس آیا تھا. سنو یہ محلے والوں، ایک آدمی میرے پاس تعویذ لینے کے لیے آیا اور روتے روتے کہتا ہے مولانا 3 سال ہو گئے میری بیوی بھاگ گئی. نہیں 3 مہینے ہو گئے میری بیوی بھاگ گئی. مجھے کہا قاری احمد علی تعویذ دو نا. وہ بیوی آتی نہیں ہے. بولو بیوی آتی نہیں ہے. اور اتنا روئے بیوی آتی نہیں. میں نے کہا کتنا ٹائم ہوا؟ کہا 3 مہینہ ہو گیا مولانا قاری صاحب میری بیوی آتی نہیں. میں نے کہا 30 سال ہو گئے میری بیوی جاتی نہیں. تو تعویذ دے کہ میں تعویذ دوں؟ تو یہ ابھی ریلوے اسٹیشن میرے کو بھی جانا ہے. تو میں ایک بات بتاؤں پھر انشاءاللہ دعا تو مولانا ثاقب کروائیں گے. ان کی ٹرین تھوڑی لیٹ ہے، میری ٹرین تھوڑی بیفور ہے. تو میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں، آپ کان کھول کر سنیں. ایک بیوی جو ہے نا بڑی مشکل سے کہاں جا رہی ہے؟ ماں کے گھر. بولو کہاں جا رہی ہے؟ ماں کے گھر. اور کیا بول کے جا رہی ہے معلوم؟ سنو 1 مہینے کے بعد آؤں گی. کتنا؟ ارے شوہر میری طرح ہوگا یا مفتی حضرت کی طرح ہوگا؟ اتنا خوش کہ او ہو 1 مہینے تک گھر میں سکون ہی سکون. اب وہ تو چلی گئی، یہ تو سکون میں سکون. کتنا مہینے کے لیے؟ لیکن روز فون تو کرنا پڑے نا، کیونکہ تھوڑا تو اس کا دل رکھنا. تو روز فون کر کے آئی لو یو، اور پھر فون کر کے کیا بولے؟ ارے میں صبح اٹھا، میرے کو ناشتے میں تو نہیں ملی تو ناشتہ کرنے کا بھی من نہیں چاہا، اور میرے کو دوپہر میں. حالانکہ دل میں سوچتا تھا 1 مہینہ نے 2 مہینہ نکال کے آنا، جلدی آنا ہی مت. لیکن روزانہ کچھ کرنا ہے نا مولی محبوب، کرنا پڑتا نا. آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. ہاں تو ایسا کرنا پڑتا ہے بھائی، کرنا. اب معلوم ہے وہ بیوی نے حقیقت سمجھا. معلوم ہے 8ویں دن پہ اس کا فون آیا کہ کل میں آ رہی ہوں. تو یہ گھبرایا. کہا 1 مہینہ؟ کہا آپ کو تو ناشتہ بھی اچھا نہیں لگتا، دوپہر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، رات کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. آپ کہتے رات کو میرے کو نیند نہیں آتی. میں نے سوچا میرا شوہر ناراض ہے، میں کیا کروں، میں آ رہی ہوں. اب بیچارہ بول تو سکتا نہیں کچھ بھی. اور اس کو دوسرے دن کا ٹرین کا بھی، یو پی سے آ رہی ہوگی ٹرین. یہ تمہاری بیوی بھی یو پی کی نہیں، میری بھی یو پی کی ہے. مفتی حضرت کی کہاں کی ہے میرے کو نہیں معلوم ہے. یو پی کی ہے، مراد آباد کے. ماشاءاللہ تو وہ بھی برابر. تو وہاں سے اس کو ٹرین کا نام بھی دے دیا، ڈبے کا نام بھی دے دیا، بوگی کا نام بھی دے دیا. سچ بتانا، ایمان سے بتانا، جو 1 مہینے کے لیے بیوی گئی تھی، شوہر نے پورا پروگرام بنا. تو وہ کتنے دن میں آ رہی ہے؟
لیکن یہ گیا احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. ٹرین آئی. اچھا سچ بتانا, جب ٹرین آئی ہوگی تو اس کا چہرہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا, ناراض ہوگا. ہاں ایسا ہوگا جیسا چوسا ہوا آم. ہاں ایسا غصے میں یوں کھڑا ہے, یوں کھڑا ہے. اب وہ بیوی آئی, ٹرین کے ڈبے کے سامنے آیا اور سامان لے کے آ رہی ہے اور زور زور سے کہہ رہی ہے وہ بیوی, اور میں آ گئی, یہ میری امی نے دیا, یہ میرے ابا نے دیا, یہ میرے دادا نے دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں دیا ہوگا, چل چل چل. کہاں 1 مہینہ تھا نے, کہاں 8 دن کے اندر واپس اپنا تھوبڑا بتانے کے لیے آ گئی. خیر وہ تو بیوی سوچی کہ یہ تو آئی لو یو بولتا تھا, اتنا ناراض کیوں ہے؟ لیکن بیوی نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا. اچانک بیوی کی نظر پڑی ایک دوسرے ہسبینڈ وائف کھڑے, دور کھڑے, ٹرین کے پاس ہی کھڑے, اور اتنا ہنس رہے اتنا. تو یہ بیوی کو موقع ملا, کہا کیا تم منہ چڑھا کے بیٹھے ہو؟ وہ دیکھو, وہ میاں بیوی کو دیکھو کتنا ہنس رہے, کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے. تم کو کچھ عقل ہے کہ نہیں؟ تو کہا میں لینے آیا ہوں, وہ چھوڑنے آیا ہے. چلو اب میں وہ 5 نام بتا دوں آپ کو, ایک دم فریش ہو گئے آپ لوگ؟ ارے بولو نا, فریش ہو گئے نا سب لوگ؟ شیخ احمد کٹو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا احمد آباد والے کو احمد آباد کا وظیفہ کہ یہ 5 نام پڑھے, پھر اللہ سے مانگے اور یقین کے ساتھ پڑھے. کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسری بات, کوئی فرقہ پرستی نہیں, ہم سب محمدی. ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم سب محمدی. آواز سے بولو ہم سب محمدی. ہندوستان سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اور ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن. اور وہ 5 نام کون سے ہیں؟ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. ہو گئے نا 5 نام؟ ارے بولو نا, ہو گئے نا 5 نام؟ بس ہر نماز کے بعد یہ 5 نام کا ورد کرو, بلکہ نماز کیا جب موقع ملے یہ 5 نام, اور کہو اللہ اگر شیخ احمد کٹو رحمت اللہ علیہ سمندر کی گہرائی میں یہ 5 نام پڑھتے, اللہ چٹان لے کر آتا ہے, کھڑا کر دیتا ہے, پھر سے وہاں پہنچا دیتا ہے, کشتی میں پہنچا دیتا ہے, حج مبارک نصیب کرتا ہے. یہ 5 نام, یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. بولو یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. وقت کافی ہو چکا, مجھے بھی ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیے